Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل مظہر ٹیکس کنسلٹنٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا محمد مظہر، انکم ٹیکس پریکٹیشنر. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک انفارمیشن ہے جو کافی حضرات کو کچھ معلوم ہے، ہم اپنے کلائنٹ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا یا آپ کا جو بھی ریٹرن میں پروسیجر ہے وہ ایف بی آر کیسے فالو کرتا ہے، یا ایف بی آر آپ کو کیسے نوٹسز جاری کر سکتا ہے، کن احتیاطی تدابیر سے آپ کو گزرنا چاہیے یا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس سے بچ سکیں، اور جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ایف بی آر ہے آپ کی نظر ان کی نظر آپ پر نہ پڑ سکے. تو اسی حوالے سے کچھ لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہیں گے کہ پہلے کچھ ڈپارٹمنٹس تھے ایف بی آر کی نظر میں کہ جن سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا ہر فل کا، وہ کسی بھی مد میں تھے. کہ مثال ہے، کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے لوگ کافی فائلر ہوئے، تو وہ اس سے ہی ریلیٹڈ جو ڈیٹا تھا، اسپیشل ڈیٹا، وہ کلیکٹ کر رہا تھا ایف بی آر. اور خاص کر یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا تھا بڑی اماؤنٹ پر، کہ جس کی زیادہ بڑی ایک پراپرٹی تھی، یا پھر مثال ہے مشترکہ یا کافی افراد کو مل جل کر پراپرٹی لے رہے تھے یا بیچ رہے تھے، ان میں سے تھی. تو اس حوالے سے کافی تھا معاملات. تو لیکن اب اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اور سوائے اس پراپرٹی کے علاوہ بھی اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایف بی آر. اب وہ کون سے ہیں اور ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف بی آر کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور پہلے دوروں میں اتنا ایڈوانس سسٹم نہیں تھا، کیونکہ آن لائن پورٹلز نہیں تھے اور مینولی ورکنگ ہوتی تھی. تو آپ ریٹرن بھی مینولی فارم 114116 کے تحت آپ ایف بی آر کے آفس بھیجتے تھے، پھر وہ آپ کو رپلائی کرتے تھے. بٹ جیسے جدت کا دور آیا ہے اور آن لائن پورٹل بن چکے ہیں، اب تو تمام ڈپارٹمنٹ میں یہی سسٹم ہے. تو اس کے تحت یہ سارے ڈپارٹمنٹ سے جڑ چکا ہے ایف بی آر. جیسا کہ ایکسائز ہے یا آپ کے بینکس ہیں. اب ایکسائز میں یہ ہے کہ اب پہلے یہ تھا کہ اب کوئی نہ کوئی مس ہو بھی جاتا تھا ڈیٹا، کہ اگر آپ کوئی وہیکل یا کوئی آپ گاڑی یا آپ مثال ہے بائک تک کوئی پرچیز کرتے تھے یا ٹرانسفر کرواتے تھے، تو وہ کچھ شو ہوتا تھا ڈیٹا، کچھ شو نہیں ہوتا تھا، اور یا تو کچھ پچھلے سال کا شو ہوتا تھا، لیٹسٹ شو ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب آنے والے دنوں میں وہ پراپر شو ہوگا. آپ کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی آپ وہیکل اپنے نام ٹرانسفر کریں گے، اپنے نام کروائیں گے یا کسی اور کے نام ٹرانسفر کریں گے، تو وہ ان کے سسٹم میں شو ہوگا. تو اس سے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جو بھی چیز ٹرانسفر کرنی ہے ایکسائز میں سے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسائز سے ایف بی آر ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. آپ کوئی بھی اگر وہیکل ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے نام یا کسی اور کے نام، تو وہ ان کے پاس ڈیٹا شو ہوگا. اب باقاعدہ طور پہ اس کی ڈیٹیل بھی ہوگی اس میں، چاہے وہ آپ کا موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، یا کوئی بڑی وہیکل ہے، تو آپ کا ہر قسم کا ڈیٹا شو ہوگا. تو ایک تو آپ نے یہ اپنی ریٹرن میں ہر سال شو کرنا لازمی ہے. اگر کوئی شخص چھپانے کی کوشش کرے گا کسی بھی سال کسی بھی ٹیکس ایئر کی ریٹرن میں، تو وہ لازمی بات ہے ایف بی آر اس کا جب آڈٹ کریں گے یا سیلف اسیسمنٹ ہوگی تو وہ ان کو نوٹس لازمی جاری کریں گے. تو ان کی احتیاط کرنی ہے. پلس اسی طریقے سے ایف بی آر نے فوڈ اتھارٹی سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، کہ جو شخص بھی یا جو افراد بھی انڈیویجول بزنس انفرادی طور پر مختلف بزنسز رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں فوڈ اتھارٹی کے تھرو. آپ کو پتہ ہوگا کہ فوڈ اتھارٹی سے لائسنس ایک لینا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا فوڈ سیٹ اپس ہیں، یا آپ کے دودھ دہی کی دکان ہے، یا آپ کے مختلف کھانے پینے کی اشیاء کی دکان ہے. تو وہ فوڈ اتھارٹی کے لیے فوڈ اتھارٹی کا لائسنس آپ کے لیے لینا ضروری ہے. تو وہ ایف پی آر نے ان سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ ان افراد کا ہمیں لسٹ دیں، ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ جو شخص بھی آپ سے رجسٹرڈ ہیں. اب ظاہری بات ہے، یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بزنسز کو اپنے نیٹ میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ ٹیکس ادا کر سکیں. اب کافی ایسا بھی لاسٹ ایئر کے جو ٹیکس ان کا ٹارگٹ تھا، اس میں بھی زیادہ جو ٹارگٹ اچیو ہو سکا ہے وہ سیلریڈ پرسنز سے کے تھرو ہی ہو چکا ہے. اب جو بزنس پرسنز ہیں وہ اتنا ٹیکس نہیں دے رہے، نہ ایسا کوئی جدید سسٹم ہے ہمارے ملک میں کہ وہ ان سے زبردستی یا آٹومیٹکلی کلیکٹ کر سکیں. تو اسی وجہ سے اس چیز کو آنے والے دنوں میں، آنے والے ٹیکس ایئرز میں مزید بہتری لانے کے لیے وہ خود اس چیز کو فالو اپ کر رہے ہیں، تاکہ جو بھی بزنسز رجسٹرڈ ہیں
چاہے وہ FBR میں نہیں ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو وہ انہی سے ڈیٹا لے کے FBR میں بھی رجسٹرڈ کیے جائیں اور ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے. اس کے علاوہ نادرا سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے FBR. اب نادرا وہ اسٹیٹ بینک سے بھی لنک ہے, یا دوسرے جتنا بھی مثال ہے آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا ہے, آپ کے پراپرٹی کے حوالے سے, آپ کی سیموں کے حوالے سے, یا آپ کے بزنسز کے حوالے سے, یا بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے, تو وہ آپ کا سارا ڈیٹا کلیکٹ نادرا کے تھرو FBR کر رہا ہے. تو اس میں بھی آپ نے احتیاط برتنی ہے کہ آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن بڑی کی ہوئی ہوں بینکنگ سیکٹر میں, یا آپ کا کوئی سیونگ اکاؤنٹ ہو, یا آپ کا کوئی بھی آپ کی کہیں انویسٹمنٹ ہے کسی بھی کمپنی میں, یا کوئی بھی ایسی جگہ فارم میں, یا جو رجسٹرڈ ہے FBR میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, تو آپ نے وہ لازمی شو کرنے ہیں اپنی ریٹرن میں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچے کہ پہلے آپ جو بھی ریٹرن کرتے تھے آپ نل ریٹرن بھی شو کر دیتے تھے, چاہے آپ کے نام بہت کچھ تھا یا بزنس آپ کر رہے تھے, تو لیکن اب وہ سسٹم نہیں چلنے والا, اور آپ کو ہر چیز شو کرنا وہ لازمی ہوگا. تو اسی حوالے سے اگر کوئی کسی شخص کو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں رائے شیئر کر سکتے ہیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ زیادہ شیئر کریں, تاکہ ہر فرد کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ سکے. آپ ہماری اسی سے ریلیٹڈ مزید ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو وزٹ کر کے. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے مدر ٹیکس کنسلٹنٹ کے نیم سے. اگر کوئی فرد یوٹیوب یوز نہیں کرتا, زیادہ فیس بک یوز کرتا ہے, تو آپ وہاں پر بھی ہمیں جا کر فالو بھی کر سکتے ہیں, پلس آپ مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.